کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان سن ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ ہمارا پروگرام ریڈیو کی فریکوینسی کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253237 اٹس اے کالنگ نمبر. اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے اے جگہ اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جی آج ہے سنڈے اور 14 دسمبر ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ سنڈے کو کیسے گزار رہے ہیں, کیسے بہترین بنا رہے ہیں سنڈے کو. اور بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ پلاننگز کی ہوتی ہیں سنڈے کے حوالے سے. یعنی کہ عام طور پر سنڈے کو تو بہت یہ دن مانا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں ریسٹ کرنا ہے, لیکن وہ تمام تر کام ہم لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہ پورے جو ویک چل رہا ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سے لوگوں کے اسکولز ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں. تو وہ تمام تر کام جو ہے نا ہم صرف سنڈے کو کرے تھے. یعنی کہ سنڈے بھی جو سنڈے کا دن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے. تو کوئی بھی دن جو ہوتا ہے انسان کے لیے ایک اس میں سے دن آپ خود نکالیں, اپنے لیے وقت خود نکالیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت خود نکالیں, اپنوں کے لیے ٹائم آپ لوگ خود نکالیں. تو اپنے ٹائم کی کوالٹی کو بہترین بنانے کے لیے آپ کی ٹائم کی کوالٹی کیسے بہترین ہوگی جب آپ اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں گے. سو میرے لیے بھی ایک بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا دن آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے آتی ہوں, لائک تھرسڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 3 سے 5. لیکن آج جو ہے وہ میں 12 سے جو ہے پروگرام آنورڈ کری ہوں, کیونکہ مجھے دل کر رہا تھا کہ اپنے لسنرس کو جلدی سے جا کے سنوں, کیونکہ وہ لوگ مجھے بڑے بےتابی سے میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ آئیں گے, پروگرام کریں گے, کب ہم ان کو سنیں گے. سو ہم نے ان کے انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کی اور اپنا پروگرام جو ہے وہ ان کے لیے لے کر آئے, جس میں ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, بچوں کی, جو کہ ہمارے معاشرے کا قیمتی ترین اثاثہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنی خواتین پر بھی بات کرتے ہیں اور لوکل ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے. اس پروگرام کے اندر ڈفرینٹ ایشوز کو اجاگر کیا جاتا ہے. آپ اور ہم مل کے ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں, مسئلوں کو اٹھاتے ہیں, اور مل کر ہم اس کا ممکنہ طور پر حل بھی نکالنے کی بلکہ کوشش کرتے ہیں. سو جلدی سے ہمیں جو اس ٹائم سن رہے ہیں جلدی سے ہمیں کال کر کے اپنی موجودگی کا احساس کروائیں. کالنگ نمبر ہے ہمارا 0582253237. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈنگ کہاں پر ہم سن سکتے ہیں, کہاں پر آپ کو ہم لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو فیس بک کے اوپر آپ لوگ جلدی سے جائیے, وہاں پر سرچ بار میں سرچ کیجیے سن ایف ایم کشمیر. وہاں پر آپ کو سن ایف ایم کشمیر کا ایک پیج نظر آئے گا, وہاں پر اس کو آپ فالو کریں تو آپ ہمارے دیگر پروگرامز بھی سن سکتے ہیں, جو کہ علاقائی زبانوں میں ڈفرینٹ پروگرامز یہاں پر کیے جاتے ہیں. اور یہ واحد ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ اپنی علاقائی زبانوں کو پروموٹ کر رہا ہے. ڈفرینٹ زبانوں پر یہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگوں کے لیے, ہر طرح کے ٹاپک اور ہر طرح کی زبانوں میں یہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں. سو ہوپ سو کہ آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سراہتے رہیں جیسے آپ لوگ ہمیں سراہتے ہیں. اچھا, آج کا جو موضوع اپنے ناظرین کے لیے لے کر, اپنے سامعین کے لیے لے کر آئی ہوں, آج ہم بات کریں گے جو لوگ بہت زیادہ باہر کھانے کو پریفر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا میں آج کا جو موضوع ہے اسی حوالے سے ہے کہ باہر کھانے کی عادت, صحت اور لطف کے درمیان ہم توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ لوگ فوڈی ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم باہر کھانا کھائیں, باہر بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں. جو بھی دیسی فوڈ ہے ہم گھر بناتے نہیں ہیں, وہ باہر پریفر کرتے ہیں. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں, اپنے دن
کو بہترین بنانے کے لیے. اب کچھ لوگوں کی یہ مجبوری بھی بن چکی ہے کہ وہ باہر باہر کو پریفر کرتے ہیں کہ باہر کا کھانا کھا لیا. اب دیکھیں آفیسز جانے والے جو حضرات ہیں وہ 9 to 5 ورک کر رہے ہیں, اور جو مطلب کہ بینک میں لوگ جو جاب کر رہے ہیں ایون کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اب ایون کہ وہ دن کا کھانا اور رات کا کھانا بھی آفیسز کے اندر ہی کھا رہے ہوتے, تو ایک بڑا مشکل ہو گیا. اب کچھ لوگ تو بڑے مزے سے کھاتے تھے, مطلب کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک تفریح کے طور پر کھاتے تھے. اب کچھ لوگوں کی یہاں پر مجبوری بھی بن گئی ہے باہر کھانا کھانا. تو ہمیں یہاں پر یہ تھوڑا سوچنا ہوگا کہ باہر کا کھانا جو آپ منگوا رہے ہیں کیا وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں. دیکھیں ہم اپنے ہاتھوں سے جو چیز بناتے ہیں اپنے گھر کے اندر, جو بھی ہم لوگ کھانا چاہیں, جو بھی بنانا چاہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ صاف برتن میں بنا رہے ہیں, اس کو اچھے سے واش کر رہے ہیں. لیکن ہم جب باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا, ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس برتن میں ہمیں سرو کیا جا رہا ہے, جس برتن میں کھانا بن کر آیا وہ صاف ہے یا پھر نہیں, وہ کیا ہماری ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ سردیوں کا موسم ہے, اگر سردیوں کے موسم کی بات کریں تو ہم لوگ زیادہ تر پکوڑوں کو پریفر کرتے ہیں, یا کبھی فش ہے اس کو کھا لیتے ہیں, فرائی کر کے کھا لیتے ہیں, جو بھی مطلب کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے. کچھ نگٹس ہیں بچوں کے لنچ میں, ہم لوگ نگٹس ان کو دے رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آئل جو ہے ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے فریش کرنا ہے, دوبارہ سے صحیح کرنا ہے, یا اتنا ہی آئل رکھنا ہے جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے یوز کر سکیں. اب اگر ہم باہر سے وہی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں, باہر سے وہ چیزیں آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ہی تیل کے اندر جو ہے وہ بار بار وہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, بار بار وہ تیل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, پہلی بات یہ کہ ہمیں باہر کی چیزوں کو پریفر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ, اس سے آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, اگر وہ ذرا سی باہر کی کوئی بھی چیز کھا لیں تو وہ ان کو مطلب کہ ان کا جو معدہ ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا. سو کوشش کریں کہ ہر چیز میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کھانا کھائیں اتنا کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں. کھانا جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے ہیلتھ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ جو ڈائٹنگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی تھی. پھر آپ ورزش کرتے ہیں, پانی زیادہ پیتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہیلدی ڈائٹ کھائیں, اور جتنا آپ کھانا کم کھا سکیں اتنا آپ کھانا کم کھائیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے دماغ کو پتہ چلنے دیں کہ, اور اپنے دل کو پتہ چلنے دیں کہ ہم جو ہے نا اس نوالے کے بعد تیسرا نوالا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. کھانے کو جتنا آپ چبا کر کھا سکتے ہیں آپ چبا کر کھائیں. سو ہم بات کریں آج صحت کے حوالے سے, تو چلتے ہیں ایک کال کی جانب. کال آئیے, دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر. کیسی ہیں آپ, آپ کی صبح کیسی گزری اور اب دن کیسا گزاری ہیں؟ ماشاءاللہ سے بہت پیارا دن تو ہم نے آپ کا بہترین گزارنے کے لیے ہم لوگوں نے پلاننگ اسکیم آپ سنتے رہیے ہیں سولو ایف ایم 89.4. آج وقت سے پہلے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا. ہاں نا, یہی میں نے کہا کہ چلے دن آپ کا بہترین بناتے ہیں. ہمیشہ ہم شام کو آتے ہیں, شام کو بڑے لوگ اداس ہو جاتے ہیں کہ شام میں رات آنے والی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا آپ کے دن کو بہترین بنانے کے لیے ہم لوگ آ جائیں. بالکل بالکل, بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ میم. مجبور کرتی ہیں آپ مجھے کال کرنے پر. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں تاکہ ہم اور زیادہ انرجیٹک ہو جائیں اور مزے سے پروگرام کر سکیں. بہت بہترین, بہت پیارا ٹاپک لے کر آئی ہیں آج. بہت شکریہ میم. آج ہم بات کریں ہیں صحت کے حوالے سے کہ ہم جو ریسٹورینٹ پر جو ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم انجوائے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب کچھ لوگوں کی مجبوری بن گئی وہ باہر کا کھانا کھانا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل, یہ مجبوری ہوتی ہے 9 to 5 تک. یس, ایسے تو ہی ہے. کتنی بچیاں آتی ہیں یہاں پر دور دراز سے, تو وہ پھر جن کو جب لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہ بازار بائٹ کا وہاں سے بریانی لے کر آتی ہیں تو وہ کھاتی ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو ہماری یونیورسٹیز جانے والی بچے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکل ہو گیا ہے.
वो बाहर की तो खाने ये जगह खाने जगह पॉइंट खुले हुए हैं, लेकिन इनके साथ जितना ये ज्यादा एडवांस हो गया ना, उतनी बीमारियां भी तेजी से फैल बिल्कुल ऐसा ही है। हम आजकल बिल्कुल ये जो जनरेशन है बिल्कुल स्लो हो गई है। पहले के लोग देसी गजाएं खा खा कर आज भी इतने ताकतवर हैं। आज हम इतने सुस्त हैं कि हमें यकीन ही नहीं आता कि हम अपनी गजाओं की वजह से इतने ज्यादा बीमार रहते हैं। और आप यकीन करें, पहले वक्तों में जब घर से निकला जाता था तो उनको साथ टिफिन दिया जाता था, तो वो फिर इसमें दिन के खाने के वक्त वो टिफिन से लेते थे खाना। घर का खाना बना होता था, देसी घी का, घर की लवाजमात उसमें होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर बच्चों को टिफिन दिया जाए तो बच्चे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा हमारे बच्चे भी, जितने हमारे चाचू के बच्चे जाते हैं वो कहते हैं लंच नहीं लेकर आते, हम लोग जो हमें पैसे देते हम खुद खा लेंगे। बिल्कुल। चिप्सों में क्या पड़ा, क्या उनको मिलेगी एनर्जी, क्या मिलेगी उनको, ताकत क्या मिलेगी उनको? सही बात है। टाफियां बबल में उनको क्या एनर्जी मिलेगी? सही बात है। वो फ्रूट्स की एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमें मिल रहे होते हैं, जो फल सब्जियां हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। अब उनको पता ही नहीं है ना, एक्चुअली उनको पता ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी उन पर इतना फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो भी जॉब पर जा रहे होते हैं। मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह के टॉपिक आप लाती हैं, इतने खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि हर एक को सुनना चाहिए और सुनकर अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। बिल्कुल। ये बात की ना आपने। और मैं चाहूंगी कि अगर किसी एक ने भी जिस तरह के आजकल वो टीवी के पता नहीं कितने चैनल है, तो इसी तरह अब ये खुशगवार इजाफा है सुनो एफएम का रेडियो पे, थैंक यू सो नेटवर्क मच, का। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन ये है इजाफा है इसमें आजाद कश्मीर रेडियो में। तो मैं कहती हूँ कि इसका रेडियो का एक ये फायदा है कि एक कोने में ऊंची आवाज करके लगा दो तो चलते फिरते समझ कानों में आवाज पड़ी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये आपका प्रोग्राम सुनकर अमल भी करने की तौफीक दे अल्लाह ताला सारों को। अगर कोई एक शख्स भी बदला ना, कोई एक शख्स भी रत्ती बराबर उसमें तब्दीली आई ना, तो मैं कहती हूँ कि कायनात खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात का। और वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। जी आज हमारे साथ मौजूद थी मैडम रुबीना अब्दुल अजीज। हमेशा की तरह उन्होंने बहुत प्यारी बातें की और हमेशा की तरह हमें बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया उनकी कॉल का। और इसी तरह आप लोग हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनते रहिए सुना FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पर। जल्दी से ट्यून कीजिए सुना FM 89.4 को। और अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी उन लोगों से जो लोग हमें लाइव देख रहे थे, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। ज़रूर मैं चाहूँगी कि मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं वो मुझे इजाज़त दें कि मैं के कमेंट्स को रीड कर सकूं। अच्छा, मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं बेहतरीन प्रोग्राम, थैंक यू सो मच मोहम्मद उर्स लगारी। मोहम्मद सदीक डाल लिखते हैं सुना एफएम कश्मीर के तमाम स्वीट आरजेस को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक डार। मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं नाइस लुकिंग एंड ऑसम वॉइस, कीप इट गुड वर्किंग। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो लोग हमें देख रहे थे, जो लोगों ने हमें कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। इसी के साथ अपनी होस्ट आरजे कायनात खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।